مردان کی یونیورسٹی میں تشدد کر کے قتل کیے جانے والے طالب علم مشال کے گھر اور علاقے میں سوگ کی صورتحال ہے۔ مشال کے والد اور بہن نے جیو نیوز کے نمائندے عادل پرویز سے بات کی ہے، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں تشدد سے جاں بحق ہونے والے طالب علم مشال کے نہ صرف گھر بلکہ علاقے میں بھی سوگ کا سماں ہے۔ ہم اس وقت طالب علم کے کمرے میں موجود ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ ان کے فیملی ممبرز بھی موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ پہلے ان کے والد اقبال سے بات کرتے ہیں، ان سے مشال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کیسا بیٹا تھا وہ آپ کا؟ وہ تو بہت فرمان بردار بیٹا تھا اور کبھی ہم کو دکھ نہیں دیا ہے، بلکہ میرے بارے میں جب بھی آتا تو یہ بھائی کو اور بہنوں کو یہ بتاتا کہ اس اپنے والد کا بہت خیال رکھو، کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ جتنے ہم بڑے ہوتے ہیں ہم اس کو سمجھتے ہیں، جتنا بڑے اور ہوں گے تو پھر اس کو ہم سمجھیں، کیونکہ اس نے کہا کہ گھر میں ہم نے اس سے بہت علم حاصل کیا ہے۔ اس کا رجحان کس طرف تھا؟ وہ برداشت والا اور صبر والا آدمی تھا، اور یہ کہ زیادہ تر جو ہے نا وہ جب چونکہ خود جرنلسٹ تھا تو جرنلسٹ کے حوالے سے جب وہ سسٹم کی بات کرتا تھا تو انصاف کے بارے میں زیادہ تر وہ حضرت عمر کے بارے میں کہا کرتا تھا، اور بقایا جو دور جدید ہے اس جدید نظام کا بھی وہ حامی تھا، کیونکہ یہ بھی ایک سائنسی دور ہے، اس سے تو وہ آنکھیں نہیں چرا سکتا۔ دوست احباب کیسے تھے اس کے؟ ان کو بھی جانتے ہوں گے آپ؟ یار زیادہ تر اس کی سر دوستی نہیں تھی، اس کا زیادہ تر دوست یہ کتاب تھا۔ کبھی مطلب یہ ہے کہ وہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ جو ہے نا اکیلا پھرتا تھا، ہاں جی اکیلا پھرتا تھا، زیادہ تر دوست اس کے نہیں تھے، مطلب یہ ہاں جی۔ ان کی سسٹر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ اچھا بتائیں تعلیم میں کیسا تھا، علم میں کیسا تھا؟ میرا بھائی جو تھا مشال خان وہ ایک نائس پرسنالٹی تھی، علم ان کا موضوع بیس تھا۔ وہ کہتے تھے کہ علم کے بغیر انسان کی زندگی ممکن نہیں ہے۔ ہر وقت ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتا تھا اور ایک قلم ہوتا تھا، یہ اس کا روم ہے، یہاں پر بیٹھ کر وہ لکھتا تھا۔ ہمیں کہتا تھا کہ اسمال مائنڈز ڈسکس پیپل، ایوریج مائنڈ ڈسکس ایونٹ، ہمیشہ یہی باتیں کرتا تھا۔ بہت اچھے انسان تھے اور تعلیم کی طرف ان کی رجحان ایسی تھی کہ تعلیم مطلب ان کا دل تھا۔ تعلیم کے بارے میں وہ ہر وقت ہمیں بھی کہتا تھا، ہمارا بھائی تھا آتا تھا یہاں تو ہمیں بھی پڑھاتا تھا، کہتا نہ صرف وہ میرا بھائی تھا، وہ میرا بیسٹ فرینڈ بھی تھا، اس کے علاوہ وہ میرا ٹیچر بھی تھا۔ جو چیز مجھے ٹیچرز نہیں سمجھا سکتے تھے وہ مجھے مشال بھائی سمجھاتے تھے۔ اس کے علاوہ تصوف پسند تھا اور ہمیشہ کہتے تھے کہ اگنور کیا کرو لوگوں کو، جو تمہارے ذہن میں ہے وہ کرو۔ خود جو وہ کہتا تھا کہ ایون اف آئی مینس کہ آئی اسٹینڈ الون، I don't behave it that what the people think about me, but what I think it's best for me۔ تو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس بارے میں کیا؟ جو اس کے ساتھ ہوا ہے یہ ظلم ہوا ہے، یہ صفاقی ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جیسا انسان وہ بہت تصوف پسند انسان تھا، اس کی مائنڈ براڈ مائنڈڈ تھا۔ اس کے علاوہ وہ زیادہ تر سوچتا تھا، علم کی باتیں کرتا تھا، تو اس کے لیے یہ سب کچھ آئی تھنک کہ یہ اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بہت صفا کی ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے اس کی ریزن ضروری ہے۔ آخری بار ملاقات ہوئی یا بات ہوئی فون پر تو کیا کہہ رہا تھا وہ؟ آخری بار جب میری ملاقات ہوئی تو جا رہا تھا یہاں سے، تو مجھے بہت اچھی باتیں کی، نصیحت کی کہ ماں باپ کی فرما برداری کیا کرو، جو لوگ تمہارے ساتھ جھگڑتے ہیں تو تم خود اپنے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاؤ اور اپنے لیے خود کچھ ایسا کرو کہ دنیا۔ لاسٹ ٹائم میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا ایم کیا ہے، تو اس نے مجھے جواب دیا، جواب میں بتایا کہ تمہارا ایم کیا ہے۔ میں نے کہا گولڈ میڈل۔ اس نے کہا کہ میرا جو ایم ہے وہ گولڈ میڈل نہیں ہے بلکہ نوبل پرائز ون کرنا ہے۔ تو یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے علاوہ مجھے یہ نصیحت کی کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو، تعلیم پہ رجحان دو اور تم دنیا کی بیسٹ لڑکی بن جاؤ گی۔ جیسا کہ آپ نے سنا، ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ صرف وہ فرمانبردار بیٹا تھا بلکہ ایک بہترین بھائی بھی تھا، اور نہ صرف وہ اچھے کام کرتا تھا بلکہ دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرتا تھا۔